چیئرمین کپتان کلیئر ہو گئے اور آج ہی ان کے خیبر پختونخوا جس کو حکومت کی سب تعریف کرتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ پھنس گئے. وہ یہ کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے جو سربراہ ہیں، چیئرمین ہیں قمر الزمان صاحب، انہوں نے ایک انکوائری کی منظوری دی. انہوں نے کہا کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر صاحب نہ صرف اپنی آمدنی کے ذرائع سے بڑھ کر ان کے اثاثے ہیں، بلکہ انہوں نے 55 لوگوں کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں وداؤٹ میرٹ جو ہے امپلائی کیا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے کچھ سٹیکس ہیں ایک اسکول میں، اور انہوں نے انفلوئنس کیا ایز خیبر پختونخوا اسمبلی اسپیکر کے کہ ان کے اسکول کے نتائج بڑھیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک صاحب کو بھرتی کیا جن کو اس بات پر نکالا گیا تھا کہ وہ ہیروئن لے کے جا رہے تھے پی آئی اے کی، اور یہ وہ والی ہیروئن نہیں ہے جو ہم جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جو آج کل یہ پوڑی والی ہیروئن ہے. سن لیں تو دو چار چیزیں اور بھی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا تعمیراتی منصوبوں میں 30% بطور کمیشن وصول کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو سارے ٹھیکے دیے وہ جو ہے اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو. اس کے علاوہ جب مجھے جو یہ 55 افراد کو غیر قانونی طریقے سے بھرتی کرنے والا جو ہے اس پہ میں نے چیک کیا تو مجھے بتایا گیا جو ہم انویسٹیگیٹو ذرائع میں کہا جی جناب ان سب کا تعلق ان کے حلقے سے ہے، اور نہ یہ ایڈورٹائز کیے گئے اور نہ کسی پروسیس کے تھرو باہر. اب اسد قیصر نے جو اوریجنل جو گھر ہے وہ بقول نیب کے، میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں کہ یار مجھے تو یہ سارا کیس ہی مزاحیہ لگ رہا ہے. اسد قیصر 4 بھائی ہیں یہ، ان کا سواوی کا ان کا جو مرغوز گاؤں ہے قلی مرغوز، یہ ان کا آبائی گاؤں ہے. تو یہاں 14.5 مرلے کا گھر، چھوٹا سا گھر ہے اور 4 بھائیوں کا ہے مشترکہ. تو نیب یہ کہہ رہی ہے کہ اب اسی اپنے آبائی گاؤں میں انہوں نے 4 سے 5 کنال کا گھر بنایا ہے جس کی مالیت بقول نیب کے 5 کروڑ روپے ہے. تو اب اگر انہوں نے اسد قیصر صاحب نے یہ ترقی کر لی تو اس میں نیب کو کیا تکلیف ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور پھر یہ بنی گالہ میں 35 کنال اراضی پہ 35 کروڑ کا بنگلہ. اب 35 کنال اراضی پہ آپ بتائیے کہ 1-8 کروڑ کا بنگلہ کیا اچھا لگے گا؟ نہیں، زیادہ بہت آؤٹ آف پلیس ہوگا. آؤٹ آف پلیس ہوگا نا، بھگا لگے گا. پھر 35 کنال خریدنے کی ضرورت کیا اگر آپ 35 کروڑ کا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتے تو. اور پھر وہ کہہ رہے کہ 2012 میں زمین خریدی گئی. اب 2012 میں زمین خریدی گئی تو کیا 2017 میں 35 کروڑ کا آدمی بنگلہ بھی نہ بنا؟ یار یہ تو انریزنیبل لوگ ہیں، زیادتی کی بات. انہوں نے یہ کہا کہ میں حکومت میں آنے سے پہلے پھر ایک چارج جو نیب کا ہے کہ جی قائد اعظم پبلک اسکول میں 25% کی شراکت ہے اپنے اسد قیصر صاحب کی، اور انہوں نے اس اسکول کے نتائج بہتر دکھانے کے لیے ایجوکیشنل بورڈز کے جو اہلکار ہیں، کنٹرولرز وغیرہ، ان کی مٹھیاں گرم کی. اس میں نا دیکھیں اب کیونکہ قائد اعظم مجھے پتا قائد اعظم کے نام پہ اسکول تھا نا، تو قائد اعظم کے نام پہ نوٹ بھی ہوتے ہیں تو مطلب کوئی ایسا نہیں، ان کی بھی تصویریں ہوتی ہیں. سر ایک گورنمنٹ. ہاں یہ دیکھیں یہ ایک سیریس چارج اس وجہ سے ہے جو آپ اس وقت وہ کر رہے ہیں کہ یہ اسد قیصر کو آپ نے بلایا نہیں تو کوئی نہ کوئی تو وکالت کرے گا. نہیں میں نے ان کا بتایا نا کہ وہ کہہ رہے ہی از ولنگ ٹو فیس دا چارج. یار بات یہ ہے کہ اس نے جو پیسے دیے محکمہ تعلیم کے اہلکاروں کے حساب یہ رزلٹ بہتر بنا دے گا تو بھائی اس میں نیت بری تو نہیں تھی، فروغ تعلیم کے لیے کام کیا. ہماری دفعہ کیوں کوئی ایسا نہیں تھا جو پیسے دیتا ہے؟ آپ کی قسمت ہے، اب آپ کی قسمت ہے. اسد قیصر صاحب یار تھوڑا سا آپ پہلے پیدا ہو جاتے تو یار ہمارے جناب. اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ میں بلا اشتہار اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر 55 افسران کی بھرتی کی، اور کوئی صاحب وقار شاہ ان کو 19ویں گریڈ میں بھرتی کیا، کوئی اشتہار نہیں دیا. بھائی جان بات یہ ہے کہ کرم نوازی ہمیشہ گھر سے شروع ہوتی ہے، پھر دوست آتے ہیں، محلے دار آتے ہیں. اب اچھا یہ اعتماد کے لوگ ہوتے ہیں. اب اگر فرض کریں مجھے بھرتی کر لیں، مجھے تو نہیں جانتے نا اسد قیصر صاحب، اب پتہ نہیں میں کیسا کام کروں گا کیسا نہیں کروں گا، تو کم از کم ان 55 افراد کو یہ ذاتی طور پہ جانتے تو ہے نا کہ یہ کتنی ایفیشنسی سے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم والی. تو اس سے کارکردگی بہتر ہی ہوگی نا، اسمبلی کے گر تو نہیں سکتی ہے. پھر جناب ایک الزام لگا دیا کہ جی پی آئی اے میں
بدعنوانیوں میں ملوث رہے وقار شاہ صاحب اور یہ اسد قیصر، اور دونوں نے پی آئی اے کے حکام اور پرل کانٹیننٹل کی انتظامیہ سے مل کے ادارے کو خاصا مالی نقصان پہنچایا۔ مالی نقصان کیا پہنچایا جناب؟ پی آئی اے کا عملہ پرل کانٹیننٹل میں رہتا ہے، 12 بجے دوپہر چیک آؤٹ ٹائم ہوتا ہے دنیا کے ہر اچھے ہوٹل میں، یہ بقول نیب کے یہ دونوں 12:30 بجے چیک آؤٹ کرواتے تھے، آدھا گھنٹہ لیٹ، تاکہ اگلے دن کا کرایہ چارج کروا کے دونوں آپس میں بانٹ لیں۔ اب یار یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، اس لیے کہ سوچ ہے یار جی۔ وہ جو پی آئی کا جرمن سی او ہے اس پہ کتنے بڑے بڑے چارجز لگے ہوئے ہیں، ای سی ایل پہ لگا دیا نا۔ مگر اس کے دور میں جو ہے جرمنی کا ایک عجائب گھر ہے، اس کو پی آئی اے کا ایک ایئر بیس طیارہ دے دیا گیا، بھائی تو لے جا عجائب گھر میں۔ ہاں عجائب گھر کو دے دیا انہوں نے، تقریباً $2 ملین میں دے دیا انہوں نے، اوکے ہے نا۔ اچھا اب اس بار یار اگر اسد قیصر نے کسی کا چیک آؤٹ 12:30 بجے کروا کے کوئی 5-7 ہزار روپے کروا لیے تو مجھے مطلب یہ کیا کس طرح کی کردار کشی ہو رہی ہے؟ سر آپ جا کے نا اسد قیصر کے گلے لگے اور داڑھی مار مار کے رہے، فرینکلی بک گیا یہ وسعت۔ اچھا پھر ہے جی کہ ایک چارج یہ کہ ثوابی میں 2 سڑکوں کے ٹھیکے اپنے رشتہ دار تھے سجاد احمد اور رنگریز صاحب جو تھے ان کو دے دیے اور ان سے 30% کمیشن وصول کیا۔ اچھا 30% کمیشن وصول کیا نا، 70% تو لگا دیا نا۔ مسٹر 30% کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا؟ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا لیکن میں پھر بھی یہ مقابلتاً سندھ گورنمنٹ سے تو بہتر ہوں، سندھ گورنمنٹ سے بہتر ہے۔ اچھا پھر 30% تو یار ویسے بھی سروس چارجز وغیرہ مسیلینیس میں چلے جاتے ہیں، تو ابھی مطلب اس کو بھی اگر کرپشن کے کھاتے میں ڈال دیا مارکیٹ میں فائنینس بڑی زیادہ کم ہوتی ہے ویسے۔ پھر اچھا پھر اگین ایک چارج ہے کہ جی سوابی یونیورسٹی کی وائس چانسلر ہیں میڈم نور جہاں، ان سے مل کے عملے کی تقرریاں کروائیں اور پیسے کھائے۔ یار کتنے پیسے کھا لیے ہوں گے؟ مطلب ایک جو لیکچرر ہے اس کی کیا تنخواہ ہوتی ہے، اس میں سے کتنے پیسے لے لیے ہوں گے؟ اور وہ بھی لیکچر کس نیت سے بھرتی کروائے؟ بھائی تعلیم دیں گے نا بچوں کو، یہ کوئی نہیں دیکھتا، یہ دیکھتے جی کرپشن کر لیے۔ یار یہ تو جی افغان مہاجرین چارج دیکھیں، اب کوئی افغان مہاجرین ہیں ان سے پراڈو جیپوں سمیت تحائف وصول کر لیے اور انہیں یقین دلایا کہ انہیں صوبے سے بے دخل نہیں کیا جائے گا، یہ بھی اس میں چارج شیٹ میں ہے۔ یار تحفہ اگر کوئی دے تو کوئی انکار کر لو گے؟ نہیں مجھے جو پراڈو دے گی تو میں تو لے لوں گا، لے لیں گے 100%۔ اچھا اب اس کو اس سے جوڑنا وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ ان کو یقین دلا رہے ہیں کہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے، اس کا تحفے سے کیا تعلق ہے؟ کوئی آپ کو تحفہ دے گا تحفہ تو محبت اچھی باتیں تو کی کریں نشانی گے ہوتی ہے۔ تو تو مجھے تو یہ بڑے جو ہے نا وہ سپرفیشل قسم کے جو ہیں وہ الزامات لگتے ہیں، باقی آپ کی مرضی۔ اگر